بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کویسچن یہ بہن پہلے ایک میں اور لے لیتا ہوں۔ یہ کہا کہ یہ گدھے اور گھوڑے کے گوشت کا کیا شرعی حکم ہوتا ہے، کیونکہ پاکستانی لوگ اب گدھے کا گوشت بھی کھا رہے ہیں، کیونکہ ابھی ہمارے یہاں کھالیں پکڑی گئی ہیں پتہ نہیں کتنے کروڑوں روپے کی، تو وہ سوال یہ ہے کہ گوشت کہاں گیا، تو یقینی سی بات ہے وہ ہمارے شکموں کے اندر پہنچا ہوا ہے اور چھلانگیں لگا رہا ہے، تو اس کا شرعی حکم کیا ہوگا۔ پہلی بات تو یاد رکھیں کہ گھوڑا فی نفسی ہی شرعاً جائز ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں چونکہ یہ آلہ جہاد تھا، اس لیے اس کو منع فرمایا کہ اگر لوگوں کو گھوڑا کھانے کی اجازت باقاعدہ طور پہ دے دی جائے تو آلہ جہاد میں قلت کا سبب بنے گی، لہٰذا منع فرمایا کہ گھوڑا نہ کھائیں۔ اب چونکہ یہ علت ختم ہو چکی ہے، لہٰذا اگر گھوڑے کا گوشت کھایا جائے تو یہ کوئی خلاف شرع نہیں ہے، کوئی حرام نہیں ہے، لیکن ضروری یہ ہے کہ وہ خالص گھوڑا ہو۔ بعض اوقات گدھی اور خچر کے ملاپ سے بھی بنایا جاتا ہے جانور کو، یا گھوڑے اور گدھی کے ملاپ سے، یا اس طریقے سے، یعنی دو، ایک حرام جانور ایک حلال، اگر اس سے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو حرمت کا ہی حکم ہوگا۔ تو خالصتاً کوئی گھوڑا ہو تو اس کا گوشت کھانا شرعاً جائز ہے۔ لیکن جو یہ گدھے ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں حمار اہلی، یعنی گھریلو گدھے۔ ایک ہوتے ہیں جنگلی گدھے جن کو آپ کہتے ہیں، ان کا گوشت شرعاً بالکل جائز ہے، کیونکہ وہ گھوڑے کے مسئلے حکم پر ہی ہیں۔ صرف حمار کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہلی کی قید لگائی۔ جب خیبر کا قلعہ فتح ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کے گوشت کو، جو گھریلو گدھا تھا، حرام فرما دیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہانڈیوں کے اندر گدھے کا گوشت پک رہا تھا، ساری ہانڈیاں الٹ دی گئیں اور اس کے بعد یہ ممنوع ہو گیا۔ لہٰذا گدھے کا گوشت کھانا مکروہ تحریمی ہے، جان بوجھ کر کھانا۔ اگر کسی کو پتہ نہیں ہے اور کسی طریقے سے وہ گوشت پیٹوں تک پہنچ جاتا ہے، اور یہ کوئی تعجب خیز بات نہیں ہے کہ چھوٹی جگہوں پہ نہ ملے، بڑی جگہوں پہ ملے، کیونکہ جہاں شک و شبہ نہیں ہوتا وہاں اس قسم کے گوشت مل جایا کرتے ہیں۔ اور گوشت خود تو نہیں بولتا کہ میں کس جانور کا گوشت ہوں، لوگ کھا لیتے ہیں۔ تو بہرحال اگر کوئی انجانے میں کھا لے گا تو انشاءاللہ گناہگار نہیں ہوگا، لیکن جان بوجھ کے کھانا مکروہ تحریمی ہے۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ ان گدھوں کی کھال کی یہ جو اسمگلنگ آج کل ہو رہی ہے، کیا یہ شرعاً جائز ہے کہ باہر کے ملک میں بھیج دی جائے؟ دیکھیں، امپورٹ ایکسپورٹ اگر قانوناً ہو تو پھر تو شرعاً بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کوئی بھی جائز چیز بھی اگر آپ ملک سے باہر لے جاتے ہیں یا ملک میں لے کر آتے ہیں لیکن وہ قانون کے خلاف ہے، یا پھر اس کو بشرائط اجازت دی گئی ہے کہ آپ اتنا ٹیکس دیں گے اس کے اوپر، پھر اس کے بعد آپ لے جا سکتے ہیں یا لا سکتے ہیں، تو پھر اس قانون کی پیروی کرنا ہم پر واجب ہوگا۔ لہذا اگر اس قانون کے خلاف کر کے چپ چاپ باہر چیز بھیجی جائے، جس کو ہمارے عرف میں اسمگلنگ ہی کہتے ہیں، تو پھر یہ گناہ ہوگا اور انسان شدید گناہ گار ہے، لیکن اس کا یہ عمل گناہ ہے۔ اگر اس نے پاک اور حلال چیز باہر بھیجی ہے، اس سے جو اس کو آمدنی حاصل ہوگی وہ طیب اور حلال ہے۔ بعض اوقات فعل حرام ہوتا ہے، اس سے حاصل ہونے والا نفع حلال ہوتا ہے، یہ اسی قسم کا مسئلہ ہے۔ لیکن بہرحال کو خدا نخواستہ میں کوئی ترغیب نہیں دے رہا ہوں، ملکی قانون کی پیروی کرنا جو دائرہ شریعت میں رہ کر یا رفاع عامہ کے لیے بنائے گئے ہوں، جس میں عام لوگوں کا بہت بڑا فائدہ ہو، ان تمام کی پیروی کرنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر لازم ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ ہم یہ مشورہ دے سکتے ہیں کہ جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں جو امپورٹ ایکسپورٹ سے متعلق ہیں، وہ اس پر اور تفکر کر لیں کہ اگر گدھے کی کھال، آج کل چائنا میں اس کی ڈیمانڈ ہے کہ اس سے غالباً کچھ دوائیاں وغیرہ بنائی جا رہی ہیں، جیلیٹن وغیرہ کے ذریعے یا ڈی این اے وغیرہ کے ذریعے کچھ بھی وہ کچھ کر رہے ہیں، تو اگر اس کو قانونی شکل دے کر کیا جائے اور گدھوں کی باقاعدہ یہاں پر افزائش نسل کی جائے، بریڈ کروائی جائے اور اس طرح بھیجا جائے، تو اچھا سرمایہ پاکستان میں آ سکتا ہے۔ ایک چیز کو مکمل طور پر روک دینے سے بہتر یہ ہے کہ اس کو اس طریقے سے کرنے کی اجازت دی جائے کہ ملک کو بھی فائدہ ہو، قانون کے تحت بھی ہو اور ملک کو فائدہ ہو، تو میرے خیال میں بہت ہی اچھی چیز ہے۔